بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سینٹینس یعنی فقرے کو، کائنڈز آف سینٹینس اکارڈنگ ٹو کنسٹرکشن یعنی بناوٹ کے لحاظ سے فقرے کی اقسام کو، اور کائنڈز آف سینٹینس اکارڈنگ ٹو میننگ یعنی معنی یا مفہوم کے لحاظ سے فقرے کی اقسام کو۔ تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں سینٹینس کو۔ A sentence is a combination of words arranged in a meaningful way which gives a complete sense، یعنی الفاظ کا ایسا باترتیب مجموعہ جس کا پورا مطلب سمجھ میں آ سکے ایک جملہ یا فقرہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر God is one ایک مکمل فقرہ ہے۔ فقرہ کیپٹل لیٹر سے شروع ہوتا ہے اور فل سٹاپ، کوشچن مارک یا ایکسکلیمیشن مارک پر ختم ہوتا ہے۔ بناوٹ کے لحاظ سے جملے یا فقرے کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے کو سبجیکٹ یا ناؤن پارٹ کہتے ہیں۔ A word, phrase or clause about which something is said is called a subject، یعنی فقرے کا وہ حصہ جس کے متعلق فقرے میں کچھ بتایا گیا ہو فاعل یا سبجیکٹ کہلاتا ہے۔ دوسرا حصہ پریڈیکیٹ یا ورب پارٹ ہوتا ہے۔ A part or statement which tells something about the subject is called the predicate، یعنی فقرے کا وہ حصہ جو سبجیکٹ کے متعلق کچھ بتلاتا ہے پریڈیکیٹ کہلاتا ہے۔ مثلاً اس فقرے The girls are singing a song میں The girls جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، جبکہ are singing a song جو ہے وہ پریڈیکیٹ یا ورب پارٹ ہے۔ پریڈیکیٹ والے حصے میں ہیلپنگ ورب یا امدادی فعل ہو سکتا ہے جو کہ مفہوم واضح کرنے کے لیے اصلی فعل کی مدد کرتا ہے، خود ورب بھی ہو سکتا ہے، اور آبجیکٹ یعنی مفعول جس پر فاعل کے کام کا اثر ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، بعض اوقات فقرے کا سبجیکٹ ہیڈن ہو سکتا ہے۔ مثلاً ڈو اٹ میں سبجیکٹ یو ہیڈن ہے، مگر ورب ہمیشہ موجود ہونا چاہیے کیونکہ یہ فقرے کا دل ہوتا ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کائنڈز آف سینٹینس اکارڈنگ ٹو کنسٹرکشن یعنی بناوٹ کے لحاظ سے فقرے کی اقسام کو۔ اس لحاظ سے پہلی قسم ہے سمپل سینٹینس یعنی سادہ جملہ۔ It consists of one basic verb and expresses one basic thought، یعنی اس جملے میں ایک خیال کا اظہار ہوتا ہے اور اصلی فعل بھی ایک ہوتا ہے۔ مثلاً I live in ملتان میں live جو ہے نا ایک verb ہے اور I live in ملتان مکمل ایک thought ہے۔ دوسری قسم compound sentence ہے۔ It consists more than one coordinate clause joined by coordinate conjunctions۔ It expresses two or more thoughts، یعنی اس طرح کے جملہ میں دو یا دو سے زیادہ خیالات کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ دو ہم پلا کلازز پر مشتمل ہوتا ہے اور کوآرڈینیٹ کنجنکشن سے ملا ہوتا ہے۔ اس کو توڑ کر دو جملے بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ مثلاً اس فقرے علی went to بازار and he saw my friends there، اس میں علی went to بازار ایک کلاز ہے جبکہ he saw my friends there دوسری کلاز ہے۔ کنجنکشن ہٹا کے ان کو دو مکمل فقرے بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ مثلاً علی went to بازار ایک فقرہ، he saw my friends there دوسرا فقرہ بن سکتا ہے۔ تیسری قسم کمپلیکس سینٹینس ہے۔ It consists of one principal clause and one or more subordinate clauses۔ It expresses two or more thoughts، یعنی اس طرح کے فقرے میں بھی دو یا دو سے زیادہ خیالات کا اظہار ہوتا ہے، ایک پرنسپل کلاز اور ایک یا اس سے بھی زیادہ سب آرڈینیٹ کلازز ہوتی ہیں۔ اگر ان دونوں کلازز کو الگ کر دیا جائے تو یہ پورا مفہوم نہیں دیتے۔ مثلاً God helps those who help themselves، اس فقرے میں دونوں کلازز کو سپریٹ کریں تو پورا مفہوم نہیں آتا۔ چوتھی قسم کمپلیکس کمپاؤنڈ سینٹینس کی ہے۔ It has two or more independent clauses and one or more dependent clauses، یعنی اس میں دو یا دو سے زیادہ انڈیپینڈنٹ کلازز ہوتی ہیں اور ایک یا ایک سے زیادہ ڈیپینڈنٹ کلازز ہو سکتی ہیں۔ مثلاً Life is a tragedy and we are puppets which few people understand۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کائنڈز آف سینٹینس اکارڈنگ ٹو میننگ یعنی مفہوم کے لحاظ سے فقرے کی اقسام۔ مفہوم کے لحاظ سے فقرے کی 5 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی قسم assertive sentence یعنی خبریہ فقرہ ہے۔ It is a simple statement, news or information of facts about something، یعنی یہ جملہ ہمیں کسی خبر، کسی
چیز کی خبر یا حقیقت بتاتا ہے۔ یہ مثبت یا منفی بھی ہو سکتا ہے۔ پازیٹیو سینٹینس ٹیلز اس سم تھنگ، مثبت فقرہ سادہ انداز میں کسی بات کے ہونے کی خبر دیتا ہے، مثلا وی گو ٹو کالج۔ وائل نیگیٹو سینٹینس ڈینائی سم تھنگ، جبکہ منفی فقرہ کسی بات یا کام کے نہ ہونے کی خبر دیتا ہے، مثلا وی ڈونٹ گو ٹو کالج یا وی ڈو ناٹ گو ٹو کالج۔ دوسری قسم انٹروگیٹو سینٹینس یعنی سوالیہ جملے کی ہے۔ ان سچ سینٹینسز اے کویسچن از آسکڈ، اس طرح کے جملے میں کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، مثلا ہیو یو ڈن یور ڈیوٹی۔ تیسری قسم امپیریٹیو سینٹینس یعنی انشائیہ جملے کی ہے۔ اٹ ایکسپریسز سم آرڈر، کمانڈ، ریکویسٹ، ایڈوائس، پروپوزل اور پروہیبیشن، یعنی ان فقرات میں حکم، درخواست، نصیحت، تجویز یا امتناع وغیرہ بیان ہوتا ہے۔ مثلا فقرے ڈو یور ڈیوٹی میں حکم، لیٹس ورک ہارڈ میں تجویز اور پلیز ہیلپ می میں درخواست کی گئی ہے۔ چوتھی قسم ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کی ہے۔ اٹ ایکسپریسز سم سڈن ایکشن، فیلنگ آف جائے، سارو، سرپرائز اور وانڈر، یعنی یہ جملہ اچانک عمل، خوشی، غم، حیرت یا تعجب کے احساسات کا اظہار کرتا ہے۔ ہورا وی ہیو ون دا میچ، یہ خوشی کو، اور الاس آئی ہیو فیلڈ، دکھ کو ظاہر کر رہا ہے۔ پانچویں قسم آپٹیٹیو سینٹینس یا دعائیہ جملے کی ہے۔ اٹ ایکسپریسز سم ڈیزائر، پرے اور کرس، یعنی اس طرح کے جملے میں خواہش کا اظہار ہوتا ہے، دعا یا بد دعا دی گئی ہوتی ہے۔ مثلا فقرے مے یو لیو لانگ میں دعا دی گئی ہے، مے یو گو ٹو ہیل میں بد دعا دی گئی ہے، اور وڈ دیٹ آئی ور اے کنگ میں خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سینٹینس اور کائنڈز آف سینٹینسز اچھی طرح سمجھ آئے ہوں گے۔ مزید گرامر کے اوپر ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوا، اجازت دیجیے۔